الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 72 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 73، 74 اور 75 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، رفیق ہیں، پشت پناہ ہیں، ساتھی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں جو ہم نے کل آیت نمبر 72 پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان کی ولایت کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس میں تذکرہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، بات کو مان لیا، ایمان لائے، پھر ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو جگہ دی، ان کو پناہ دی، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ساتھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان تو لیا لیکن ہجرت نہیں کی انہوں نے، ان سے تمہارا کوئی ولایت کا رشتہ نہیں، ان کے ساتھ تمہارا کوئی ساجھیداری نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کے سپورٹر نہیں ہوگے، حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ بھی ہجرت نہ کر لیں، یعنی کہ جن کے اوپر ہجرت لازم ہے وہ ہجرت کریں گے تب ان کے ساتھ یہ ولایت کا رشتہ قائم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے مطابق، قانون کے مطابق، تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، ان کی سپورٹ کرو۔ اگر وہ ہجرت کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو پھر ان کی تم مدد ضرور کرو، وہ تم پر لازم ہے، سوائے اس قوم کے جو اس قوم کا حصہ ہے، اگر تمہارے ان کے درمیان کو معاہدہ طے پایا ہوا ہے تو پھر معاہدے کی خلاف ورزی تم نے نہیں کرنی، اور ادروائز ورنہ تمہیں ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہوگا۔ تو یہ آیت ہم نے کل پڑھی تھی، اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا کہ یہاں جو بات ہوئی تھی وہ ایمان والوں کے آپس کی ولایت کی اور ان کے تعلق داری کی بات ہوئی تھی کہ تم ان کے آپس کے سپورٹر ہو، تم پر سپورٹ کرنا لازم ہے۔ اب یہاں کافروں کی بات ہوئی ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہوتے ہیں وہ۔ اور فرمایا کہ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کہ ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کرو گے، اور جو تمہارا آپس میں ایک معاہدہ اگر کوئی کافر قوم کے ساتھ، اس تم معاہدے کی خلاف جو ہے تم اس کا پاس نہیں رکھو گے، کہ تم خلاف ورزی کر جاؤ گے، جو ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہا ہے ان کو تم فالو نہیں کرو گے، الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین پر بہت بڑا ایک فتنہ اور فساد جو ہے وہ برپا ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، جو قوانین بتائے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم دنیا میں ایک امن سکون چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لا تفعلوا، تم نے ایسا کام نہیں کیا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ جن کے اوپر مدد کرنا لازم تھی ان کو تم نے مدد نہیں کی، یا جن کے ساتھ معاہدہ کا پاس کرنا ضروری تھا، معاہدے کے جو ہے پابندی ضروری تھی، وہ پابندی اگر تم نے نہیں کی، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو زمین پر فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، زمین کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہا ہے اس چیز سے۔ اور آج یعنی کہ ہمارے یہاں جتنا فتنہ فساد برپا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے جو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہے زمین پر پھیلتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہلے سے یہ چیز آگاہ کر دی کہ ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فساد ہو جائے گا۔ اگر فرمایا کہ والذین آمنوا، اور پھر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے بات کو مان لیا، جو کہا جا رہا ہے اس طرح کرنے پر آمادہ ہو گئے، والذین آمنوا وہاجروا، پھر ہجرت بھی کی، چھوڑ دیا ان چیزوں کو جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ تھیں، چاہے وہ کچھ ہی بھی ہو، چاہے وہ جگہ چھوڑنی پڑے، چاہے کوئی علاقہ چھوڑنا پڑے، کوئی بری عادتوں کو چھوڑنا پڑے، ہجرت کے اندر ہر چیز چھوڑنے کا معاملہ آ جاتا ہے بیچ میں۔ ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں پھر جہاد کیا، جد و جہد کی، اسٹرگل کی پھر اللہ کے لیے۔ والذین آووا ونصروا، پھر جن لوگوں نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، ونصروا، مدد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں اصل میں حقیقی مومن۔ یعنی کہ ایمان کا دعویٰ تو ہر شخص کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی نبی کا امتی ہوں، سارا کچھ، ہر دعویٰ تو ہر شخص کا ہے، لیکن دعوے میں سچا کون ہے، اصل دعویٰ کس کا ہے، اور ایسی وہ جھوٹا دعویٰ کس کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ خصوصیات ہونی چاہیے، ایمان، اس کے بعد ہجرت، بات کو مان لینا، اس کے بعد چھوڑ دینا ان چیزوں کو جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پھر جہاد کرنا، پھر اسٹرگل کر لینا، اپنی محنت کرنا پھر اللہ کے لیے، خالی ایسے نہیں مان لے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا کہ اسٹرگل کوئی بھی نہیں، نہیں، محنت کرنی پوری پوری، اور پھر لوگوں کو پناہ دینی، جگہ دینی، لوگوں کے لیے اسپیس پیدا کرنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ورنہ صرف پھر مدد بھی کرنی، جو مشکل میں پھنسا ہو اس کے سپورٹ بھی کرنا، یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہم تو مزے میں ہیں باقی پھنسے ہیں پھنسے رہنے دو، نہیں، ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے۔ اولئک المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، پھر پردہ پوشی بھی ہے، اور بہترین روزی، بہترین عنایات اور نوازشات ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ اللہ نے حقیقی مومن کے ایک تعریف بیان کی ہے، یہاں پہ ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے، یہی اسی قسم کی ڈیفینیشن بالکل سٹارٹ میں بھی آئی تھی، اسی سورہ انفال کی جو ہم پڑھنے کی پہلی آیات جو تھی شروع کی، آیت نمبر 3-4 ہم پڑھتے ہیں، 2-3-4، اس میں بھی اسی قسم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
اس میں بتایا گیا تھا کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان سے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، ان کو خوف آتا ہے اللہ کو، کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کی آیات ان کے سامنے اللہ کی جو تلاوت کی جاتی ہے ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کی ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں جس طریقے سے خرچ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمائے گا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، لہم درجات عند ربهم، کے درجات ہیں رب کے، وہ مغفرت و رزق کریم، یہی الفاظ یعنی کہ دوبارہ دہرائے گئے۔ تو وہاں پہ بھی یعنی کہ مومن حق کا کچھ نشانیاں بتائی گئی، کچھ نشانیاں یہاں پہ بتائی گئیں۔ اب پہلے جو اسٹارٹ میں جو بیان کی گئی وہ دیکھا جائے تو ایک پرسنل لائف ڈسکس ہوئی ہے کہ مومن کی پرسنل لائف کیسی ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، بے خوف نہیں ہوتا کہ بس یہ کہ جس کام میں لگا وہ لگا رہا ہے، نہیں، جب اللہ کی یاد رہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو تو اس کا دل ڈرتا ہے، خود میں کوئی غلط کام نہ کروں۔ اور اس کے بعد جب اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے اس کا ایمان اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے احکامات بتائے جاتے ہیں، اللہ نے یہ کہا یہ کہا، اس کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، مزید و پختگی سے جو عمل کرنے کے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب توکلون کا بھروسہ توکل اللہ کے ذات پر ہوتا ہے، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا ہے، نماز قائم رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ اس کی پرسنل لائف ساری ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ حقیقی مومن ہے۔ اب یہاں پہ جو بات یہاں پہ آئی آیت نمبر 74 کے اندر، یہاں پہ قسم کی معاشرتی لائفز کی ڈسکس ہوئی ہے کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے کیا کردار ہوتا ہے، وہ اس ذاتی زندگی تھی اس کی، یہ لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے طریقہ کار، اس میں یہ ہے کہ ایمان سب سے پہلے ضرورت کے بعد ہجرت کرنا، چھوڑنا پھر ان چیزوں کو جو کہ اللہ کے راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، پھر اسٹرگل بھی کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، خالی پرسنل نہیں ہے کہ ایک قدم آگے نکلے اس سے، کہ محنت کریں اللہ کے لیے کہ کیسے لوگوں کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، کیسے اسی کام کو آگے بڑھایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے اس پیغام کو، اس جدوجہد میں وہ لگ جاتا ہے اور پھر لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو جگہ دیتا ہے، اسپیس پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی سپورٹر بن جاتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ جن کو راستوں میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، کو نہیں کام کرنے دیا جا رہا، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو جگہ کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پناہ دیتا ہے۔ یہ چیزیں جب اس کا یعنی کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اس طریقے کا ہو جاتا ہے تو اس والا فرمائے گا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ ورک ہے اس کے دو حصے ہیں، تو سیدھا دوسرا رخ ہے کہ یہ رخ ہے کہ وہ رخ ہے کہ اس کی ذاتی زندگی، ایک اس کی اجتماعی زندگی، دونوں کو ملا کے جو ہے پھر بات مکمل ہوتی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، پھر اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے کہ یہ ہے حقیقی مومن، جس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ واقعی وہ ایمان ہے، خالی منہ سے کہہ دینے سے ایمان کافی نہیں ہو جاتا، اس کی حقانیت کے اوپر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تاکہ ہمیں لہم مغفرت و رزق کریم، کے لیے مغفرت بھی اور بہترین اللہ کی طرف سے رزق ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین آمنوا من بعد، اور جو پھر بعد میں ایمان لے آئے اور پھر وہ ہاجروا، اور پھر ہجرت بھی کی، وہی پہلی چیز ہے کہ پہلے ایمان لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، اللہ نے کہا کہ تمہارا ان سے کوئی ولایت کا رشتہ نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایمان لے آئے من بعد، و بعد میں بات کو سمجھ آ گئی، انہوں نے مان لیا، وہ ہاجروا، پھر ہجرت کی، انہوں نے چھوڑ دیا پھر ان چیزوں کو جو رکاوٹ بن رہی تھیں۔ اس کا کیا وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ مل کے پھر جہاد کرنے لگ پڑے، پھر تو اسی طرح کی جدوجہد میں لگ گئے ہوئے، جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے کیے۔ فاولئک منکم، یہ ہیں پھر وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، پھر تمہارے میں سے ہی ہیں یہ بھی۔ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور اولو الارحام جو ہیں رحمی رشتے جو ہیں، حقیقی رشتے جو ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کے کتاب میں کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق، یعنی کہ جو اس میں جس سے بھائی چارہ قائم کیا ہے کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کو بنا دیا گیا تھا، جس طریقے سے موقعات مدینہ جو مشہور ہے، اس میں جو ہے اس چیز پہ آ گیا کہ جو اس طریقے سے بھائی بھائی بنا دیا، یہ وہ رحم رشتوں والے بھائی بھائی نہیں، حقیقی بھائی بھائی والی بات نہیں کہ اس کے اندر پھر وراثت بھی تقسیم ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی۔ جو رحمی رشتے ہیں، جو حقیقی خونی رشتے جو ہیں، ان کا معاملات اپنی جگہ، وہ ان کا حق جو ہے وہ الگ ہوگا، یہ ان کے برابر نہیں آ سکتے، لیکن باقی دوسرے معاملات جو ہیں، اس طریقے سے ولایت کا رشتہ جو ایک سپورٹر کا رشتہ قائم کیا گیا تھا، وہ بعد میں جو لیٹ ہو کے بیچ میں شامل ہوئے ہیں وہ اسی کے برابر آ جائیں گے، اس میں فرق نہیں ہوگا۔ پھر جیسے پہلے نے ہجرت پہلے کی، کچھ نے بعد میں کی، تو بعد والوں کو اللہ نے کہا کہ فاولئک منکم، یہ بھی تمہارے میں سے ہی ہیں۔ ہاں لیکن جو رحمی رشتے ہیں، حقیقی خون کے رشتے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، وراثتی معاملات جو اللہ نے قوانین نازل کیے ہیں، ان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ شامل نہیں ہو سکتے، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ اللہ فرمائے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پوائنٹ کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے جو احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہ ہو اور کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی کوئی معاملہ نہ ہو، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر درست جگہ پر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہماری جو ہے سورہ انفال جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد آگے سورہ توبہ جو ہے وہ شروع ہوگی، وہ بھی ایک زبردست صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، جو اللہ کی طرف سے ہدایات انسٹرکشن ہمیں ملی ہیں، جو مومنوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے، مومنون حقہ جس کو اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ حقیقی مومن ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، شیطان کے فتنے فساد سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مومن بنائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔